بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے تو انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، تکالیف بھی دیتا ہے، تکالیف کے ساتھ ساتھ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، ہر طرح تکلیف و مصائب کی حالت میں اس بات پر ڈٹے رہے، قائم رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، رحمت کے فرشتوں پر۔ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف و غم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح آج ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علی رحمہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں 6 سال اور کچھ ماہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے اور ہم سے کبھی بھی کوئی بات نہ پوچھتے، بلکہ ہم ہی ان سے کلام کرتے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں کوئی چیز ڈال کر کلام کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی ہوتی جیسے اس ماں کی ہوتی جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ غمگین نظر آتے۔ ایسے لگتا جیسے آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور آپ کے کلیجوں کو غموں نے چھلنی کر دیا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرماتے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، جسے تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش نہ کرو، اور جسے جانتے ہو اس سے بھی دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اس طرح کی نصیحتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور حضرت سیدنا ابو یوسف الوصولی اور حضرت ابو عبداللہ سنجاروی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ ہم چاروں ساحل سمندر پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب مسافر 1 دینار کرایہ ادا کریں۔ چنانچہ سب نے کرایہ دینا شروع کیا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے لباس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی شے نہ تھی۔ جب وہ شخص ہمارے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کشتی سے اتر کر ساحل پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 ایسے دینار تھے جن کی چمک سے آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دیناروں سے کرایہ ادا کیا۔ کشتی کے لنگر اٹھا دیے گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ ہماری کشتی کے ساتھ دوسرے ممالک سکندریہ، اسکلان، تیونس اور دقیات وغیرہ کی کشتیاں بھی سفر کر رہی تھی۔ اس طرح تقریباً 16 یا 17 کشتیوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ قافلے جانب منزل رواں دواں تھے۔ ایک رات اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، سمندر میں بھونچال سا آ گیا، طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا، موجوں میں اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر اوڑھے اطمینان و سکون سے لمبی تان کر ایک جانب سو رہے تھے۔ ایک شخص نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سوتے ہوئے دیکھا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، ہم سب موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی آپ اطمینان سے سو رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں ہے، بہت پرسکون نظر آ رہے ہو۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ وہ شخص کہتا ہے، ہم نے نہ تو آپ کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور نہ ہی آپ کے منہ سے کوئی الفاظ سنے کہ آپ نے کوئی کلام کیا ہو۔ یک ایک غیبی آواز گونجی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے آنے والی شدید ہواؤں اور اے مضطرب موجوں، تم ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ابراہیم بن ادم موجود ہیں؟ یہ آواز گونج رہی تھی
لیکن معلوم نہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ نہ تو سمندر میں کوئی شخص نظر آ رہا تھا، نہ ہی آسمان کی طرف کوئی ایسا شخص تھا جو یہ صدا بلند کر رہا ہو۔ پھر اس آواز کے گونجتے ہی ہوائیں بالکل بند ہو گئی، اندھیرا چھٹ گیا، سمندر میں سکون آ گیا۔ ایک بار پھر ساری کشتیاں ایک ساتھ سفر کرنے لگی۔ پھر سب کشتیوں کے مالکوں نے آپس میں ملاقات کی۔ ان میں سے کسی نے کہا، کیا تم نے سمندری طوفان کے وقت غیبی آواز سنی؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی آواز سنی تھی۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب ہم ساحل پر پہنچیں گے تو ہر شخص کو اس کے رفقا کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ غیبی آواز کس شخص کے متعلق تھی۔ پھر ہم اس عظیم شخص سے دعا کروائیں گے جس کی برکت سے ہم ہلاکت سے بچ گئے۔ جب کشتیاں ساحل سمندر پر پہنچی تو سب لوگوں نے مطلوبہ قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا یہ قلعہ بہت ہی مضبوط ہے اور اس کے دروازے لوہے کے ہیں۔ بظاہر اس کو فتح کرنا بہت دشوار تھا۔ سب شش و پنج میں تھے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح میں کہوں تم بھی اس طرح کہنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہی پاکیزہ کلمات کہے۔ یکا یک قلعے کی دیوار سے ایک بہت بڑا پتھر سرک کر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، جس طرح میں کہوں تم بھی ایسے کہنا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہی کلمات فرمائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے پھر یہ کلمات دہرائے۔ پھر ایک بہت بڑا پتھر قلعے کی دیوار سے گر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ یہی کلمات دہرائے اور لوگوں نے بھی کہے تو دیوار سے ایک اور پتھر گر گیا۔ دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا کہ آپ بآسانی اس سے گزرا جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ، اللہ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ اور اللہ عز و جل کی برکت عطا فرمائے گا اس میں۔ لیکن میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم کسی پر ظلم مت کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ کی نصیحتیں سننے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے اور وہ کہتے ہیں، وہاں سے ہمیں بغیر جہاد کے اتنا مال و غنیمت حاصل ہوا کہ ہماری کشتیاں بوجھ سے بھر گئی۔ پھر ہم واپس ہوئے اور تمام کشتیاں دوبارہ ایک ساتھ چلنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہ کیا، حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں مال غنیمت میں سے 1 دینار بھی نہ دیا تھا۔ ہم نے باقی مسافروں میں سے ایک سے پوچھا، تمہیں کتنا حصہ مال غنیمت ملا ہے؟ اس نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 سونے کی اشرفیاں ملی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، قربان جائیں ان بزرگان دین پر، ان کی شان بے نیازی دیکھیں جن کی برکت سے فتح حاصل ہوئی۔ ان کو 1 درہم بھی نہ ملا، لیکن پھر بھی مطالبہ نہ کیا۔ دنیاوی دولت کے خواہاں نہ تھے، بلکہ انہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کے صدقے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دنیاوی مال و وبال سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔